بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ صرف 20 دن بعد مجھے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی باندھ جادوگر نے کوئی منتر پڑھا اور سامنے بت پر پھونک دیا۔ بت میں جان آ گئی اور اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ کہو کیا کہنا ہے میرے بہادر غلام، میں تم سے بہت خوش ہوں، شیطان بت نے کہا۔ اے میرے آقا، آپ نے مجھے 22 دن کے لیے کہا تھا کہ 22 لڑکیوں کی بھیڑ چڑھانی ہے، جس میں سے میں نے 2 لڑکیوں کی بھیڑ چڑھا دی ہے، اب اور کیا حکم ہے؟ باندھ جادوگر نے عاجزی سے کہا۔ باندھ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، تم 20 لڑکیوں کی قربانی میرے قدموں میں دو اور ان کا گوشت خود کھاؤ۔ اس کے بدلے میں تمہیں بہت سی شکتیاں دوں گا جس سے تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ شیطان نے یہ کہا اور اس کے ساتھ ہی بت کی آنکھیں بے جان ہو گئی اور وہ چلا گیا۔ باندھ جادوگر نے زور سے پاؤں زمین پر مارا اور ایک دیو حاضر ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ دیو نے معصومیت سے کہا۔ حکم کے بچے، تمہیں پتہ نہیں جو کام ہر روز کرتے ہو اب بھی کرو۔ اچھا میں سمجھ گیا میرے آقا، آپ کا مطلب ہے لڑکیاں پکڑ کر لاؤں۔ اچھا اب جلدی کرو، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، باندھ نے غصے سے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، اور اس کے ساتھ ہی دیو غائب ہو گیا۔ اس بار بھی کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہو؟ عمران عبداللہ نے روزانہ کی طرح مذاق کرتے ہوئے کہا۔ لوں گا بھی اور انشاءاللہ جیتوں گا بھی، عمران نے اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ کالج میں 7 دوست پڑھتے تھے، یعنی ہم 7 دوستوں کا گروپ تھا ہمارا، جن کے نام یہ تھے: عمران، عبداللہ، بلال، خانیہ، قاسم، سویرا، اسامہ۔ ہم بہت گہرے دوست تھے۔ یہ جو میں اپنی دکھی اور خوفناک کہانی سنانے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بہت پسند کریں گے۔ بات کدھر کی کدھر چلی گئی تو بات ہو رہی تھی کالج میں ٹورنامنٹ کی۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ ہمارے گاؤں سے کچھ دنوں سے لڑکیاں غائب ہو رہی تھی۔ صبح ہم کالج گئے تو اسامہ اور عبداللہ جہاں پہلے ہی موجود تھے۔ کیا حال ہے عمران؟ کچھ پریشان لگتے ہو، خانیہ نے میرے آتے ہی سوال کر ڈالا۔ کچھ نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، دوسرے ساتھی نہیں آئے؟ اتنی دیر میں سویرا، قاسم اور بلال بھی وہاں آ پہنچے۔ لو وہ آ گئے، خانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا جلدی آؤ اور دیکھو آج میں 2 شکار کر کے لایا ہوں۔ آدم اور دیو نے آتے ہی دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، کہاں ہیں 2 شکار؟ آج ایک کا گوشت کے ساتھ خون بھی ملے گا، باندھ جادوگر نے کہا۔ یہ دونوں بہت شیطانی آدم ہور تھے، انہوں نے بڑی بے رحمی سے ایک لڑکے کو دیکھا جو ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا، اسے اٹھایا اور ایک چبوترے میں بٹھا دیا۔ اس کی گردن کے نیچے ایک بڑا پیالہ رکھ دیا تاکہ خون نیچے گر کر ضائع نہ ہو جائے۔ اب دونوں شیطان کے چیلے اس کا خون پینے میں مصروف ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ گاؤں کے چودھری کی 2 لڑکیاں جو غائب ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب بہت ہی نیک اور رحم دل تھے۔ چودھری نور محمد کی غم کی وجہ سے بہت برا حال تھا، وہ غم کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہوا یوں کہ رات کو جب چودھری پانی پینے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ انہیں کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ چودھری صاحب نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں جانے ہی والے تھے کہ اس کو اپنی بڑی بیٹی کی آواز کے ساتھ چیخ بھی سنائی دی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف گیا اور جب کمرے میں دیکھا تو وہ سایہ دیو اپنا کام کر چکا تھا، یعنی دونوں لڑکیاں غائب تھیں۔ اسی غم میں وہ رو دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ اس طرح جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم بھی چودھری کے گھر کی طرف چل دیے۔ قاسم نے خوف کے عالم میں کہا، کہیں یہ وہی تو نہیں جو روزانہ کسی نہ کسی گھر یا گاؤں سے کسی لڑکی کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے؟ عبداللہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آنے دے اسے، میں نے بھی اس کو اپنا کلمہ نہ پڑھایا تو میرا نام بھی اسامہ نہیں۔ اتنا غرور مت کیا کرو یار اسامہ، ایسا نہ ہو کہ کہیں آدمی والا پہلا شکار تم ہی بن جاؤ۔ اس بار بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اب کالج کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ میں نے سب کو خاموش کروایا۔ اتنی دیر میں دوسرے دوست بھی وہاں آ گئے۔
आका हम लड़कियों का गोश्त खाते हुए बोर हो गए हैं, अब आदमियों का यानी कि लड़कों का शिकार भी करते हैं, दियो ने अपनी आदमखोरी जाहिर करते हुए कहा। वाह वाह, क्या बात की है तुमने, मैं भी यही चाहता हूँ, बांझ जादूगर ने भी अपनी आदमखोरी जाहिर करते हुए कहा। तो चलो आज रात को लड़के का शिकार करते हैं और हमारे अपने देवता के लिए कोई लड़की लेकर आना, और याद रखो जो आखिरी लड़की होगी वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी होगी। जो हुक्म मेरे आका। इसके साथ ही दियो गायब हो गया। आज चांद की 13 तारीख थी और पूरी दुनिया उसकी रोशनी में मुनव्वर थी। आज फिर वही साया एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका रुख उसामा के घर की तरफ था। उसामा गहरी नींद में सो रहा था कि किसी की आहट सुनकर जाग गया। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। उसामा के सामने एक भयानक दियो खड़ा उसे घूर रहा था। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे, हाथों पर भी बाल थे। उसकी एक आंख पीछे की तरफ थी जबकि 2 आंखें सही जगह पर थी, लेकिन उसामा में तो गरूर बना हुआ था। वो इसे देखकर जरा भी ना डरा बल्कि उसे गालियां भी देने लगा। ओए कुत्ते के बच्चे, मैं बहुत देर से तेरा ही इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आओ मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसामा उसे आंखें निकालकर देखने लगा। जो पहले ही गजबनाक हो चुका था, अब उसने उसामा पर हमला कर दिया और कुछ पढ़कर उसामा की तरफ फेंक दिया। उसामा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। दियो के मुंह से आग निकली और उसामा को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। कुछ ही लम्हों बाद उसामा भुना हुआ दियो के सामने मौजूद था। दियो बहुत खुश हुआ और उसे अपने आका के पास ले गया। इस तरह उसामा का किस्सा तमाम हुआ। आज कॉलेज में सभी मौजूद थे सिवाय उसामा के। मैंने अपने मोबाइल से उसको 4-5 मरतबा कॉल की, लेकिन उसामा का कोई जवाब ना मिला। सभी उसके लिए परेशान थे क्योंकि इससे पहले उसामा कभी भी स्कूल से गैर हाजिर नहीं हुआ था। क्या मसला हुआ होगा उसामा को? बिलाल ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, शाम को घर जाकर मालूम कर लेंगे, अब्दुल्ला ने बात खत्म करते हुए कहा। इस तरह सभी अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि उसामा हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया है। शाम को जब अपने कामों से सब फारिग हो गए तो सभी उसामा के घर की तरफ चल दिए। जब हम उसके घर पहुंचे तो सबको हैरान होना पड़ा क्योंकि उनके वालिद बता रहे थे कि उसामा कल रात से गायब है। अफसोस और परेशानी के आलम में हम घर की तरफ चल दिए। रास्ते में सभी परेशान थे। आखिर उसामा जा कहाँ सकता है? कहीं उसी का काम तो नहीं जिसने शहर में कोहराम मचा रखा था, जो लड़कियों को पकड़कर ले जाता है? सवेरा ने खौफ से कांपते हुए कहा। सभी परेशान हो गए क्योंकि उनका इस तरफ जरा भी ख्याल न था। वाकई मुझे भी यही लगता है, हानिया ने बात बढ़ाते हुए कहा। छोड़ो इन बातों को, कासिम ने कहा। रात को एक ऐसा मंजर हुआ कि जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत दुख हुआ जब हमारे ग्रुप से एक और साथी गायब हो गया। हुआ यूं कि रात सवेरा जब सोने लगी तो उसे एक साया दिखाई दिया। सवेरा उसे देखते ही बेहोश हो गई। दियो ने अपना काम कर दिया और उसे भी अपने आका की शैतान गाह में ले गया। आका, अब हमें क्या करना होगा? अच्छा आका, अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं आपके लिए और अपने लिए शिकार ले आऊं। जाओ, तुम्हें इजाज़त है, बांझ जादूगर ने गुस्सा ख़त्म करते हुए कहा। कहा यार, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, अब हमें किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, हमें किसी बुजुर्ग के पास जाना होगा, वही हमें इस मसले का हल बता सकते हैं। कासिम ने कहा। ओह, इस बात की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं गया। तो चलो आज ही हम किसी बुजुर्ग की तलाश में चलते हैं, मैंने जवाबन कहा। तो चलो छुट्टी टाइम चलेंगे। छुट्टी के वक्त सबने ही खाना खाया और बिलाल की गाड़ी में बैठकर हम अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। शाम के वक्त हमें किसी बुजुर्ग का पता चला। जब हम वहां पहुंचे तो वहां लोगों की एक लंबी कतार बनी हुई थी। जब हमारी बारी आई तो हमने बाबा को सारा किस्सा सुना दिया। तो हमें बाबा ने कहा, बेटा तुम सब यहाँ कल आ जाना, मैं तुम्हें इसके मुतालिक बता दूंगा। याद रहे, कल 7:30 बजे से पहले आना, वरना व्रत का टाइम खत्म हो जाएगा। कल हम 6 बजे ही वहां पहुंच गए और हम बाबा अली अब्बास के सामने थे। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, ये जो लड़कियां गायब हो रही हैं ये सब काम बांझ जादूगर का है। बांझ जादूगर? सभी हैरान हो गए। ये कौन है? मैंने बाबा जी से पूछा। बेटा ये शैतान लोग हैं। बांझ जादूगर का एक गुलाम भी है जो लोगों को पकड़ कर लाता है और उसे शैतान पर कुर्बान कर देता है। बाबा ने फिर हमें सब कुछ बता दिया। बेटा इसको अमर होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि इसे अमर होने से पहले ही मार दो।
لیکن بابا میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ تو بہت ہی طاقتور ہے اور اس کے پاس جادو بھی ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، بیٹا میں تمہیں 7 دن کا ورد یاد کرواتا ہوں۔ تمہیں قبرستان کے باہر جو غار ہے اس کے سامنے ورد کرنا ہوگا، یعنی کہ تمہیں چلا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شیطانی آدم خور خود ہی جل کر مر جائے گا۔ بولو تیار ہو؟ بابا نے ہمیں دیکھا۔ ہاں بابا، انسانیت کو بچانے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ بابا خوش ہو گئے اور بولے، بیٹا شاباش، تم سے یہی امید تھی۔ اور ہاں یہ لو 5 تعویذ تمہارے لیے، اسے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے گلے سے ہرگز مت اتارنا۔ ٹھیک ہے بابا، اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج میرے چلے کا پہلا دن تھا۔ میں نے ورد یاد کیا اور غار کے باہر جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا اور حصار کھینچ لیا اور پھر ورد شروع کر دیا۔ خدا کے فضل سے 3 دن آرام سے گزر گئے۔ چوتھے دن رات کو بلال کو بہت گرمی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور نہانے کی غرض سے غسل خانے میں چلا گیا۔ جب اس نے کپڑے اتارے تو تعویذ بھی بھول کر اتار دیا۔ پھر کیا تھا؟ پانی کی جگہ خون نکلنے لگا۔ بلال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ اندیکھی قوت نے اسے باہر جانے ہی نہ دیا۔ کسی چیز نے اسے اپنے قبضے میں کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے پہلے ہی 2 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہم ان کا غم بھی نہ بھولے تھے کہ ہمارا ایک اور ساتھی ہم سے بچھڑ گیا۔ 5ویں دن میں نے ورد کرنے کے لیے حصار میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے خانیہ ایک طرف سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو زور زور سے پکارنے لگی۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا کی آواز ٹکرائی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے حصار سے باہر نہیں نکلنا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ دیکھو اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا تو اس نے بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ صاف موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرا ورد ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ اچانک ہی خوفناک بارش برسنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بارش حصار کے باہر برس رہی تھی، حصار کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈرنے لگا۔ خدا خدا کر کے چلے کا ٹائم ختم ہوا اور میں اٹھا، مسجد کی طرف چل دیا اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی کامیابی کی دعا مانگنے لگا۔ آج چلے کا 6واں دن تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں حصار میں بیٹھ گیا۔ آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ آج میرا 6واں دن ہے اور امر ہونے میں ابھی 4 دن پڑے ہیں۔ یہ سب سوچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میرا چلا صرف 1 دن کا رہ گیا تھا۔ اچانک اس سناٹے میں مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا اور زور زور سے کہے لگانے لگا، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو اے آدم ہور، دیو نے زور سے گراتے ہوئے کہا۔ اے شیطان کے بچے، میں تمہیں اور تمہارے آقا کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے حکم سے کل میں تم دونوں کو جہنم وصال کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ کہے لگانے لگا، پھر غصے سے میری طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی میں ڈر کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے نکلنا مت، حصار کے اندر ہی رہنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں پھر وہیں بیٹھ گیا اور وہ حصار سے ٹکرانے لگا اور پیچھے بھاگ گیا۔ اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ شیطان کا غلام جل کر مر گیا۔ آج میرے چلے کا آخری دن تھا۔ گاؤں والوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے غلام کو مار دیا ہے۔ سب بے حد خوش ہوئے۔ میں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ گاؤں والوں کو آج انشاءاللہ میں اس آفت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لوں گا۔ تم سب صبح کو میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد اس کی موت کا پیغام لے کر آؤں گا۔ ابھی میرے چلا کرنے کا وقت شروع ہوا ہی تھا کہ اس دیو کا آقا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا اور کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ آگ کے بڑے بڑے گولے میری طرف بڑھنے لگے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ حصار کو لگتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا دوسرا حملہ کیا اور کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری۔ کئی بڑے بڑے طلسمی پرندے اوپر سے آئے، ان کے پنجوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ وہ سب میری طرف پھینکنے لگے، لیکن وہ سب حصار سے باہر گر رہے تھے۔ جب اس سے بھی کوئی کام نہ چلا تو اس نے دوسرا داؤ کھیلا جو بہت ہی خطرناک تھا۔ اس نے کچھ پڑھا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا حصار بھی ہلنے لگا تھا۔ 3-4 گھنٹے تھے ایسا ہی ہوتا رہا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ مرنا تو ہے ہی، اگر باہر نکلا تو بھی مر گیا۔
پھر اندر ہی صحیح جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی چلے کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ پتہ نہیں وہ اور کیا کیا کرتا، کیا کیا کھیل کھیلے گا۔ میری منزل قریب آتی جا رہی تھی اور اس شیطان کی موت کا وقت ان قریب تھا۔ اب جھٹکے لگنے بند ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سینکڑوں مردے میری طرف آ رہے تھے۔ میری نظریں گھڑی پر اٹکی ہوئی تھی جس پر 3:30 بج رہے تھے۔ اتنے میں مردے میرے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان کے جسموں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ ان میں سے ایک مردہ میری طرف بڑھا۔ اس نے ابھی مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی۔ آگ نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں اسے لے لیا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے مردے ایسے ہی آگ کے سپرد ہو گئے۔ جب 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو شیطان جادوگر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو عمران، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ اے شیطان، تم نے بہت سے مظلوموں کو مارا ہے، اب تم جہنم میں جا کر ہی کلمہ پڑھنا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی صرف 1 گھنٹہ ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ میری ہی مدد کرے گا۔ میں نے پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہہ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، اس نے زمین پر خود سے پاؤں مارا۔ اسی وقت ایک طلسمی تلوار نکل کر اس کے ہاتھ میں آئی اور اس میں سے آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کو جلدی ختم کر دو اے میری طلسمی تلوار، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے میرے آقا، میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں اس کو 1 منٹ میں قتل کر دیتا ہوں۔ تلوار سے آواز سنائی دی اور پھر تلوار کا رخ میری طرف ہو گیا اور جو ہی میرے حصار کے قریب آئی تو حصار سے ٹکرا کر دور جا گری۔ پھر وہ تلوار اٹھی۔ 15 منٹ ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس نے کہا، آقا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ جاتی کہاں ہو؟ تم نے میری خلاف ورزی کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پھونک ماری تو تلوار کو آگ لگ گئی۔ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا میرا چلا ختم ہونے میں۔ میں نے زور زور سے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بت کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، میرے چلے کو ابھی تیندن کرتے ہیں، لیکن مجھے 3 دن پہلے ہی امر کر دو بھگوان کے واسطے، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر بت میں حرکت پیدا ہوئی اور اس میں سے آواز سنائی دی، اے باندھ جادوگر، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اتنے کم وقت میں تمہیں امر نہیں کر سکتا، ویسے بھی اب تمہیں اس نے مار دینا ہے۔ جادوگر نے یہ سنا تو فوراً غصے میں آ گیا اور غار میں پڑا ہوا پتھر اٹھا کر بت کے سر پر دے مارا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا کہ جب تم مجھے بچا نہیں سکتے تو تمہارا کیا فائدہ؟ بت سے آواز آئی، میں تو اب ویسے بھی جا رہا ہوں اور تو مجھے 3 دن بعد امر ہونے کو کہہ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جو وقت دیا تھا اسی میں تمہیں وہ طاقتیں ملنی تھی جو میں نے تمہارے لیے رکھی تھی۔ اب اس وقت کو آنے میں 3 دن ہے۔ بس پھر آواز خاموش ہوئی۔ وہ یہ سب سن کر باہر کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کسی کو بھی نہیں ماروں گا، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا۔ بہت پیاری ہے نا تمہیں اپنی زندگی، دوسروں کو بھی اسی طرح پیاری ہوتی ہے۔ اب تیری زندگی صرف 5 منٹ کی رہ گئی ہے۔ اس نے بہت منتر جنتر پڑھے مگر قسمت اس میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ آخر وہ تھک گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 منٹ اوپر ہو گیا تھا۔ پھر کیا تھا، میں نے سامنے کھڑے باندھ جادو کی طرف پھونک ماری، اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف سے بابا علی عباس اور گاؤں کے لوگ آ رہے تھے۔ بابا نے سب سے پہلے مجھے اور گاؤں والے کو مبارکباد دی اور کہا، بیٹا مجھے یقین تھا کہ تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ پھر بابا نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ سبھی بہت خوش تھے اور باندھ جادوگر کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم خاک ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا اور ہم سب مسجد کی طرف چل دیے۔ مولوی صاحب نے مجھے مبارکباد دی اور میرے دوستوں نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا، لیکن مجھے اپنے دوستوں کا بھی بہت غم تھا جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بابا جی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ابھی میں ان کو مسکرا کر دکھاؤں، تو میں ہولے سے ہنس دیا۔ ایک بار پھر بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور پھر ہم سبھی گاؤں واپس آ گئے۔